الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز ناظرین، نائم ٹی وی چینل پر زین العارفین میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے درمیان ہندوستان کے نامور معتبر شاعر جناب نواب صابر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آج ہم نواب صاحب کو اپنے اس زین العارفین پروگرام میں جو ہم مدح صحابہ کر رہے ہیں، ان کے صحابہ کی مدح میں، ان کی شان میں، ان کے فضائل کے حوالے سے جو ہم کلام سن رہے ہیں شعرا کے ساتھ، کلام شاعر بزبان شاعر. تو ہمارے ساتھ ہیں نواب صابر صاحب. نواب صاحب السلام علیکم، آپ کو ہم اپنے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، جو مجھے دوبارہ آپ لوگوں نے موقع دیا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ صحابہ کرام کا پروگرام رکھا، اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی صحابہ کرام کے لیے کچھ کلام لکھوں. تو ماشاءاللہ سے میں نے لکھا، اور یہ میں نے پہلی بار صحابہ کرام کے لیے لکھا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مطلب یہ ایک طرح سے مجھے ایک نیا مطلب موقع آپ نے مجھے دیا. مجھے بہت اچھا لگا. موضوع اتنا اچھا ہے جی کہ ہم صحابیت کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے جی کہ ہم صحابہ کو کس طرح سے افضلیت دیتے ہیں، جی اور ان کی شان میں ہمارے پاس کیا ان کی اہمیت ہے، اور ان کی شان میں کیا کیا کہتے اور سمجھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری تھا، اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں ایک بالکل مختلف منفرد نوعیت کے پروگرام کروں. جیسے اب پہلے میں نے حمد و نعت کے اوپر ماشاءاللہ سے ایک پورا شوکیس سجا ہوا ہے، اس میں آپ کی بھی حمد و نعت موجود ہے، اور اتنا خوبصورت لہن ہے آپ کا. جی وہ آپ کا میں ذرا نوازش کا بہت شکریہ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ نے جو یہ صحابہ کرام کے لیے پروگرام رکھا، بے حد میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام رکھا، کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے. دیکھیے میرا ایسا ماننا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی صحابہ کرام کا احترام کرتا ہے تو وہ ہم ہیں. اور بے شک ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار سے زیادہ کوئی بھی صحابہ کرام کا احترام نہیں کر سکتا. بے شک ہم جس رخ سے اور جس اینگل سے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت کو، وہ ہمارے ائمہ نے تعلیم کیا ہے. وہ خود صحابہ کی عزت و احترام کرتے تھے اور اس کے لیے گفتگو فرماتے تھے. وہ بس نواب بھائی بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ عالم اسلام مطالعہ نہیں کرتا. بے شک اگر عالم اسلام مطالعہ کرے تو اس طرح کی، اور وہ صرف ہم عالم اسلام میں جو ہے وہ لوگ بس یہ عادی ہیں کہ کسی درسی محفل میں شرکت کر لی، اب مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں بس وہ اس پہ امن و صدقن و ایمان لے آتے ہیں. نہیں دیکھیے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بھی ہمارے علماء کرام منبر سے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کا وسیع مطالعہ ہے، لیکن سننے والوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہیں نہ کہیں ان کا مطالعہ بھی ایک وسیع ہونا چاہیے، تاکہ جو منبر سے بات کہی جا رہی ہے وہ ہم تک صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہمارے یہاں تو گفتگو اس حد تک ہوتی ہے کہ عالم دین شروع کرتا ہے اور ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں عالم اسلام کی دیگر مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس مطالعے کی کمی ہے. وہ ایک ہی اینگل سے ایک ہی رخ سے مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو صحابہ کی دیگر تمام فضیلت نہیں پتا. تو آئیے ہم آج ان کو صحابہ کرام کی فضیلت اگر معلوم ہو تو وہ بیان کریں. دیکھیے ابھی میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی شخصیت ہے تاریخ کے اندر کہ ان کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. یہاں تک ان کے اوپر اتنے مظالم ہوئے کہ ان کا حکومت نے آب و دانہ بند کر دیا، ان کو شہر بدر کر دیا، لیکن ابو ذر غفاری نے ایک مثال قائم کی. وہ آخری وقت میں جب ان کو شہر بدر کر دیا گیا تو وہ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ساتھ میں ان کی ایک بیٹی اور ایک ان کا بیٹا اور ان کی زوجہ،
وہ مولا کائنات کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ یا علی، میں جب پیغمبر اسلام کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اس در پہ آتا تھا، تو میرا یہ آخری سلام آپ قبول کریں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے آئیں تاکہ میں ان کی زیارت کر لوں۔ امام علی علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری سے سنا، حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور دروازے پر لے کر آئے، اور لانے کے بعد میں جناب ابو ذر غفاری نے ان کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد میں مولا کائنات ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری تم اتنی سی مسافت کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو، جاؤ، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور ہم اہل بیت نے آپ کی قربانی کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، اور حکومت کے کہنے کے اعتبار سے وہ بحرین کی وادیوں میں ربضہ میں چلے گئے، اور راستے میں کتنی مسافتیں ان کو ہوئیں، ان کو پتے چبانے پڑے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کی زوجہ پریشان ہوئی کہ اب اس کا جنازہ کون اٹھائے گا، تو جناب ابو ذر نے کہا کہ پاس میں کچھ مسلمان بستیاں، میں وہاں پر جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں صحابی رسول ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ لہٰذا وہ گئے، وہاں سے بستیوں سے لوگ آئے، ان کے بیٹے کا دفن و کفن کیا۔ اسی عالم اسنا میں ان کی زوجہ شریک حیات کا انتقال ہوا، پھر جناب ابو ذر غفاری وہاں پر گئے، جانے کے بعد میں ان کی زوجہ کو دفن کفن ہوا۔ اس کے بعد میں ایک عجیب و غریب منزل آئی، وہ منزل یہ آئی کہ جناب ابو ذر غفاری اس دنیا سے چلے جاتے۔ ان کی ایک 7 سالہ بیٹی باپ کے جنازے پہ بیان کر رہی ہے کہ بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دیکھیے یہ غربت نہیں ہے جناب ابو ذر غفاری کی، تو اور کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی جب میرا انتقال ہوگا تو تم میرے اس جنازے کو گھسیٹ کر کے تھوڑا روڈ پہ لے آنا، اور یہ جو کمبل ہے مجھے اڑا دینا، اور ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے میں ایک سردار ہوگا، اس کے پیچھے قافلہ ہوگا، اس سے کہنا کہ یہ صحابی رسول کا جنازہ ہے، تو وہ اس میرے جنازے کو دفن کرے گا۔ بس ابو ذر غفاری کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی بیٹی ان کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ گرد و غبار اڑا، اور اڑنے کے بعد میں دیکھا کہ قافلہ وہاں پر آیا، اور آنے کے بعد میں جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی نے کہا کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ میرے بابا کا دفن و کفن کریں، یہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ اس قافلے کا امیر اس گھوڑے سے اترا، اب چونکہ قافلے کے امیر کون تھا؟ جناب مالک اشتر تھے، وہ گھوڑے سے اترے، پورا قافلہ اتر گیا، جناب ابو ذر غفاری کو دفن کفن کیا، اور مالک اشتر نے جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب تیرا باپ میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، مطلب اتنی مسافت، اتنی غریب الوطنی جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، جو حق بات تھی اس کو حق کہا۔ میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر آپ جی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ عطا کیجیے۔ جی میں خدمت میں آپ کی پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے نہایت ہی یہ ایک سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے یہ ایسا موقع دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ دیکھیے ملاحظہ کریں، میں پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ کریں گے۔ ایک صحابی تھا محمد کا ابو ذر جیسا، ایک صحابی تھا محمد کا ابو ذر جیسا، اور خوبہو جس کا تھا کردار بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہو جس کا تھا
کردار 72 جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے شعر میں پیش کرتا ہوں ناظرین. بسم اللہ. جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ بسم کریں گے. اللہ. بسم اللہ. دیکھیں گے عباس صاحب، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ظلم کے دشت میں ہائے ہائے ہائے. تنہا تھے ابو ذر لیکن کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ. ظلم کے دشت میں تنہا تھے ابو ذر لیکن حوصلہ رکھتے تھے. ہائے ہائے. دریا سمندر جیسا ہائے ہائے ہائے. حوصلہ رکھتے تھے. دریا سمندر جیسا. دیکھیے شعر بطور خاص آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ وسعت قلب کو دیکھا تو علی کہنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وسعت قلب کو دیکھا تو علی کہنے لگے. لاؤ گر دوسرا کوئی ہو ابو ذر جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لاؤ گر دوسرا کوئی ہو ابو ذر جیسا. سبحان اللہ. دیکھیں یہ شعر تعریف کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ جب کیا شعر بدر شکر خدا لب پہ رہا. کیا تاریخ سمیٹی ہے آپ نے. جب کیا شعر بدر شکر خدا لب پہ رہا. حوصلہ لائے کوئی ان کے برابر جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حوصلہ لائے. دیکھیں کیا غریبی تھی جناب ابو ذر رحمت اللہ علیہ کی. میں پیش کرتا ہوں اس شعر میں کہ بھوک کے پیاسے ہی گزر کرتے رہے شام و سحر. بھوک کے پیاسے ہی گزر کرتے رہے شام و سحر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صبر کرتے رہے شبیر کے لشکر جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر کرتے رہے شبیر کے لشکر جیسا. دیکھیں یہ شعر بھی میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے ناظرین. یہ عطا کیجیے کہ یوں تو مظلوم صحابی تھے محمد کے مگر. دیکھیں گے بطور خاص. جی جی بسم اللہ. کہ یوں تو مظلوم صحابی تھے محمد کے مگر اور نور چہرے پا
رہا مظہر داور کیا کہنے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نور چہرے پا رہا مظہر داور جیسا، اور اس بلندی پا گئی لے کے علی کی الفت، واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ، اس بلندی پا گئی لے کے علی کی الفت، آج بھی نام ہے تاریخ میں پیکر کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ، واہ واہ آج واہ، بھی نام کیا ہے کہنے، تاریخ میں پیکر جیسا۔ اور آخری دو شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ سر کبھی سامنے ہائے ہائے، باطل کے جھکایا ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک، کہ سر کبھی سامنے باطل کے جھکایا ہی نہیں، ایک اکیلا ہی تھا کیا کہنے، میدان میں لشکر کیا کہنے، ایسا، کیا کہنے، پھر سے ادا کیجئے شعر کو، واہ 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 واہ، میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ، کہ سر کبھی سامنے باطل کے جھکایا ہی نہیں، ایک اکیلا ہی تھا میدان میں لشکر کیا کہنے، جیسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سوکھے پتوں پا گزر کرتے رہے شام و سحر، کیا مظلومی تھی ہائے جناب، ہائے، کہ سوکھے پتوں پا گزر کرتے رہے شام و سحر، اور کردار رہا ماہ منور جیسا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کردار دیکھیں مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں جی عطا ہو، کہ نصرت حق کے لیے جان بھی دے دی ہاں ہاں، نواب، نصرت حق کے لیے جان بھی دے دی نواب، حوصلہ لائے کوئی ان کے برابر کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صحابی تھا محمد کا ابو ابو ذر، ذر، کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ ذرا نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ یہ میں نے کلام جو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ میں نے پہلی بار جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا، اور میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ایک اچھی نیک اور صحیح مطلب راہ دکھائی کہ میں صحابہ کرام کی مدحت کروں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا کہنے، جی، اس کے بعد میں آپ نے مجھے جو دیا تھا
میں اما فضا کے حوالے سے ایک چند اشعار اور پیش کرتا ہوں. مطلع آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے تمام ناظرین جو سن رہے ہیں ملاحظہ کریں گے. ایک مرتبہ ہم صلوات پڑھ لیتے ہیں. عظمت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. میں نے مطلع جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس مطلع کے اندر یہ سمجھ لیجیے پورا کلام ہے سبحان اللہ. اما فضا کے حوالے سے، کیونکہ مقام کون سا فضا کو دے دیا زہرا. کیا مقام کون سا فضا کو دے دیا زہرا، کہ انبیاء میں تیری خادمہ کے چرچے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. بن گیا کنیزی سے وہ مقام فضا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بن گیا کنیزی سے وہ مقام فضا کا، اور خود حسین کرتے ہیں احترام فضا کا. بے شک بے شک. خود حسین کرتے ہیں احترام فضا کا. دیکھیں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ تخت و تاج کو چھوڑا آ گئی کنیزی میں. واہ 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 واہ. بتاؤ خاص پیش کرتا ہوں. شہزادی تھی وہ تو. تاج کو چھوڑا ارے آ گئی کنیزی میں. ارے فاطمہ کے ہونٹوں پر آیا نام فضا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کے ہونٹوں پر سبحان اللہ جناب آیا نام فضا کا. تمام ناظرین اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو میں شعر میں کہنے جا رہا ہوں. ملاحظہ کریں گے. میں شعر پیش کرتا ہوں، آپ تمام ناظرین سمجھ جائیں گے کہ گھر کچھ نہ تھا پھر بھی، کہ گھر میں کچھ نہ تھا پھر بھی دعوت نبی کر دی. کیا کہنے جناب. واہ 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 واہ. کہ گھر میں کچھ نہ تھا پھر بھی ارے دعوت نبی کر دی. آ گئے نبی دیکھو احترام فضا. کیا کہنے. تاریخ سمیٹ دیا آپ نے اس میں. واہ واہ واہ. آ گئے نبی دیکھو احترام فضا کا. اور جب گئی مصلی پر شکر کا کیا سجدہ. کیا کہنے. واہ. جب گئی مصلی پر اور شکر کا کیا سجدہ. ارے آ گیا وہ جنت سے سب تمام فضا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آ گیا وہ جنت سے سب تمام فضا کا. خود حسین کرتے ہیں احترام فضا کا. یہ شعر دیکھیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. آخری دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ ہر
جواب دیتی تھی وہ زبان قرآن سے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور ہر جواب دیتی تھی وہ زبان قرآن سے. اور دشمنوں کو کھلتا تھا یوں کلام. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنوں کو کھلتا تھا یوں کلام فیضا کا. یہ شعر بھی دیکھیں، آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے. بسم اللہ عطا درود کیجیے. پڑھ لیں عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ بن گیا کنیزی سے وہ مقام فیضا کا. خود حسین کرتے ہیں احترام فیضا کا. دیکھیے یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے عباس صاحب اور تمام ناظرین جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں، کہ ہوں گی زہرا اشتر پر باغ پکڑیں گی کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہوں گی زہرا اشتر پر ارے باغ پکڑیں گی فیضا. ارے جائے گا یوں جنت میں پہلے غام فیضا کا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جائے گا یوں جنت میں پہلے غام فیضا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود حسین کرتے ہیں احترام فیضا کا. کیا کہنے جناب، واہ واہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کے لیے جناب مقداد کے حوالے سے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ جناب. ملاحظہ کریں، میں پہلے آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے شعر سناتا ہوں، ملاحظہ کریں. ایک درود اور پڑھ لیتے ہیں ہم سب مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے مطلع، خوبصورت مطلع آپ سب تمام ناظرین اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. وہ آپ کا ہے زمانے میں گھر ابو طالب. کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ. ملاحظہ کریں گے، وہ آپ کا ہے زمانے میں گھر ابو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ کا ہے زمانے میں گھر ابو طالب. اور جہاں پہ رہتے ہیں 12 قمر ابو. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ رہتے ہیں 12 قمر ابو طالب. دیکھیں مطلع ثانی آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ جو پالتے نا محمد کو گر ابو طالب. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پالتے نا محمد کو گر ابو طالب پھر ہوتا دین کا
कैसे गुजर रबू क्या कहने जनाब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। फिरोता दीन का कैसे गुजर रबू वाह 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 वाह। काली। देखिए शेर की बुलंदी आप देखें, समाप्त करें मिसरे में, पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें अता कीजिए कि शरफ ये आपके दर को मिला है कुदरत से। क्या कहने, वाह 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 वाह। शरफ ये आपके दर को मिला है कुदरत से। शराफ ये आपके घर को मिला है कुदरत से। और झुका रहे हैं फरिश्ते भी सर रबू। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुका रहे हैं फरिश्ते भी सर रबू काली। देखिए ये शेर भी बतौर खास समातों के हवाले नज़्म कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें कि तुम्हारे पैर की मिट्टी भी बन गई सोना। क्या कहने जनाब, तुम्हारे पैर की मिट्टी भी बन गई सोना। तुम्हारे पैर की मिट्टी भी बन गई सोना। क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह। कदम जिधर भी रखा है उधर अबू तालिब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम जिधर भी रखा है उधर अबू तालिब। वो सुला के जुल्मते शब में अली से बेटे को सुला के जुल्मते शब में अली से बेटे को। और सजा दी दीने नबी की सहर अबू तालिब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजा दी दीने नबी की सहर अबू काली। देखिए ये शेर भी पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, आपके खूबसूरत समातों के हवाले पेश करता हूँ कि फज़ाइल आपके शायान शान लिखता रहूं। इलाही आमीन इलाही आमीन। फज़ाइल आपके शायान शान लिखता रहूं। कलम में दे दो बस इतना असर अबू। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कलम में दे दो बस इतना असर अबू तालिब। और ये मक्ता पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें, मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें कि जहां में नाम हो रोशन नवाब साबिर का। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जहां में नाम हो रोशन नवाब साबिर का। जहां में नाम हो
روشن نواب صابر کا قلم میں زورے بیان دے اگر ابو طالب. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قلم اللہ. میں زورے بیان دے اگر ابو طالب. وہ آپ کا ہے زمانے میں گھر ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ رہتے ہیں 12 قمر ابو طالب. کیا کہنے جناب، کیا کہنے، بہت شکریہ، کیا بہت کہنے، شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں صحابہ کرام کی مدد کر سکوں. میں نے پھر جناب مقداد کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ کلام پیش کرنا ہے، کچھ شعر پیش کرنے. میں نے پہلی مرتبہ یہ کلام لکھا ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں. جناب مقداد کے حوالے سے پہلی مرتبہ میں یہ کلام لکھا. آپ نے مجھ سے کہا، سبحان میں اللہ. پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ پھر ہم صلوات پڑھتے ہیں. عظمت بہت مشکل اصل میں کلام تھا تو میں نے مشکل کلام آپ کو دیا. نہیں کوئی مشکل نہیں. دیکھیے درے نجف سے میں بھیک لیتا ہوں کیا کہنا، اور بھیک ملتی ہے، اور جو بھیک ملتی ہے اس کو ہدیہ میں تمام ناظرین کی خدمت میں پیش سبحان اللہ سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. بسم اللہ عطا تو کیجیے. میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. وآل محمد. دیکھیے مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے عباس صاحب. پہلے پھولوں سے زمانے کو سجایا جائے، ہاں پہلے پھولوں سے زمانے کو سجایا جائے، ذکر مقداد کا پھر سب کو سنایا جائے. کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ. پہلے سبحان اللہ. پھولوں سے پہلے پھولوں سے زمانے کو سجایا جائے، کیا کہنے جناب. ذکر مقداد کا پھر سب کو سنایا جائے. شعر دیکھیں پیش کرتا ہوں. جی عطا کیجیے. کہ نام تاریخ میں روشن ہے ستاروں کی طرح، ہاں بے شک. نام روشن ہے رام تاریخ میں روشن ہے ستاروں کی طرح، ان کا کردار زمانے کو بتایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا کردار زمانے کو کیا کہنے جناب. بتایا جائے. شعر دیکھیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں یہاں سے شعر کہ اس بلندی پا کیا کہنے نواب صاحب، واہ واہ واہ. بلندی پائے مقداد کی وہ ذات شریف، ہائے ہائے ہائے. کہ اس بلندی پائے اس بلندی پائے مقداد کی وہ ذات شریف، سب مدرسوں میں سبق ان کا پڑھایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سب سبحان اللہ. مدرسوں میں سبق ان کا پڑھایا جائے، اور 7 پیغمبر اسلام کے لیتے تھے صدا. ہاں بے شک. کہ 7 پیغمبر اسلام کے لیتے تھے صدا، اس وفادار کو ہرگز نہ بھلایا کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وفادار کو ہرگز نہ بھلایا جائے. یہ بھی شعر دیکھیں، خوبصورت شعر، بہترین شعر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ عطا کریں کیجیے عطا کیجیے نا. کہ عاشق آلے
عاشق آل نبی اور علی تھے مقداد، بے شک عاشق آل نبی اور علی تھے مقداد، جو نہیں جانتے ان سب کو بتایا کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ، جو سبحان اللہ. نہیں جانتے ان سب کو بتایا جائے. اور یہ شعر دیکھے پیش کرتا ہوں کہ یا علی کہہ کے جو مٹی سے بنا دے سونا، یا علی کہہ کے جو، واہ 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 واہ. یا علی کہہ کے جو یا علی کہہ کے جو مٹی سے بنا دے سونا، اس کو تاریخ سے کس طرح مٹایا کیا جائے، کہنے، واہ 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 واہ. اس کو واہ 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 واہ. تاریخ سے کس طرح مٹایا جائے. اور آج بھی پڑھتی ہے تاریخ قصیدے ان کے. بے شک بے شک دیکھیں گے، پیش کرتا ہوں بے شک بے کہ شک. آج بھی پڑھتی ہے آج بھی پڑھتی ہے تاریخ قصیدے ان کے. اس کو بتلائیے کس طرح بھلایا کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آج بھی پڑھتی ہے آج بھی پڑھتی ہے تاریخ قصیدے ان کے. اس کو بتلائیے کس طرح بھلایا جائے. اور جاؤ تاریخ کے اور الٹ کر دیکھو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا اچھا دوسرا ہے، واہ واہ واہ. جاؤ تاریخ کے اور آپ واہ واہ واہ. جاؤ تاریخ کے اور الٹ کر دیکھو. کوئی مقداد کے جیسا ہو تو لایا. کیا کہنے نواب صاحب، پھر اس شعر کو ادا کیجیے. تاریخ کے جاؤ تاریخ کے اور الٹ کر دیکھو. کوئی مقداد کے جیسا ہو تو لایا جائے. اور دیکھیں یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے. خوبصورت شعر کہ نفس پاکیزہ ہے آتی ہے وفا کی خوشبو. کیا کہنے جناب، واہ 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 کہ واہ. نفس پاکیزہ ہے نفس پاکیزہ ہے آتی ہے وفا کی خوشبو. نام مقداد کا سینے سے لگایا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا بات ہے نام جناب، واہ واہ واہ. مقداد کا سینے سے لگایا جائے. اور دیکھیں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ بولے کفار یہی جس کا ہو استاد علی. بولے کفار، واہ 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 واہ. جناب مقداد نے مولا کائنات کو اپنا استاد بھی مانا ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے یہ کہ بولے کفار بولے کفار یہی جس کا ہو استاد علی. کس طرح جنگ میں پھر اس کو ہرایا جائے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان بہت اللہ. شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. کس طرح جنگ میں پھر اس کو ہرایا جائے. مقطع دیکھیں، مقطع پیش کرتا ہوں جی. کہ میں تو نواب یہی کہتا ہوں بس شام و سحر.
ہاں میں تو نواب یہی کہتا ہوں بس شام و سحر. میں تو نواب یہی کہتا ہوں بس شام و سحر. نام مقداد کا ہر دل میں بسایا کیا کہنے, واہ 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 نام واہ, مقداد کا ہر دل کیا کہنے جناب, واہ بسایا واہ 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 واہ. جائے. اور پہلے پھولوں سے پہلے پھولوں سے زمانے کو سجایا جائے. اور ذکر مقداد کا پھر سب کو سنایا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. معزز ناظرین, آپ ہمارے قابل احترام محترم جناب نواب صابر صاحب, کیونکہ بلند پائے شاعر ہیں, بڑے معتبر شاعر ہیں اور بے انتہا خوبصورت لہن کے مالک آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئے, جس میں جناب ابو ذر علیہ السلام اور جناب حضرت مقداد پہ پہلی مرتبہ کاوش ان کی اور کمال کا کلام نکلے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ پہلی کاوش آخری کاوش نہیں ہوگی, انشاءاللہ جناب فضا پہ اتنا خوبصورت کلام میں نے بہت عرصے بعد جناب فضا پہ سنا, اسی طرح جناب ابو طالب کے. تو یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے قائم ٹی وی چینل پہ صحابہ کی مدحت میں, جی, اس میں شعراء کو میں نے متحرک کیا ہے کہ اپنے کلام لکھیں. آپ شعراء لکھتے تھے لیکن ظاہر تھوڑا توجہ جو ہے ہمیں وہی مولانا صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ مولا علی سے ہمیں فرصت ملے تو ہم کہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو مولا علی کا ذکر ہمیشہ افضلیت فضیلت رہی ہے, افضل رہا ہے, لیکن اب ہمارے شعراء اور ہمارے علماء اب مولا علی کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام اور مجھے میری شاید اسی بہانے بخشش ہو جائے کہ میں نے اپنے شعراء اور علماء کو متحرک کیا ہے صاحب پہ. مولا ہماری اس کاوش کو قبول کرے. نواب صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری درخواست کے. جی, میں ایک بار پھر قائم ٹی وی کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں اس قائم ٹی وی سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں تمام شعراء کرام کو کہ صحابہ کرام پہ کلام لکھیں اور زیادہ سے زیادہ کلام لکھیں, اور جو حق ہے کلام لکھنے کا اس حق سے بھی زیادہ لکھیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ مشعل راہ جو مجھے دکھائی ہے. انشاءاللہ میں اس پہ گامزن رہوں گا اور میں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھوں گا. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس شعر کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مدح اہل بیت سے پہچان دنیا میں ہوئی. مدح اہل بیت سے پہچان دنیا میں ہوئی, ورنہ اے نواب تم کو جانتا کوئی نہ تھا. بے شک بے شک بے شک, ہمیں ہماری پہچان یہی ذریعہ ہے. آپ کا بہت شکریہ. معزز ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور آپ کی سماعتیں خوبصورت سماعتوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مسلسل سنتے ہیں اور اس پہ کمنٹس دیتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. قائم ٹی وی آپ کا بہت شکر گزار ہے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. خدا حافظ. خدا حافظ. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا